حاکمین بھی ہیں، سبحان اللہ، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، احد بھی ہے، واحد بھی ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، جو کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام بھی ہے، جو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء بھی ہے، جو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں، جو پلاتا ہے خود پیتا نہیں، جو سلاتا ہے خود سوتا نہیں، سبحان اللہ، جو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کا مصداق ہے۔ درود و سلام اس لجپال کی ذات پر جس کا کمال بلغ العلا بکمالہ، جس کا جمال کشف الدجا بجمالہ، جس کے خصائل حسنت جمیع خصالہ، جس پر میرا خدا خدا ہو کر کہہ رہا ہے صلو علیہ وآلہ۔ عزیزان گرامی، آپ کی اس مسجد میں میرا پہلا پروگرام ہے اور کچھ مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے سماعت کیا ہوا ہے۔ آپ نے پڑھوانا ہے، میں نے پڑھنا ہے، جب تک آپ چاہیں گے میں تب تک پڑھوں گا۔ اگر آپ مجھ سے تھکیں گے تو میں آپ سے پہلے تھک جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے لگے کہ جشن میلاد مصطفیٰ میں آپ کے چہروں پر مصطفیٰ کا عشق چمکتا ہوا نظر آئے۔ تاجدار ختم نبوت۔ عزیزان گرامی، میلاد آپ نے بہت سنے ہوں گے۔ سیرت کی اور تفسیر کی کتابوں میں ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے جسے کہتے ہیں تفسیر روح البیان۔ اس سے حوالہ لے کر میں آپ کے سامنے آج سراپا مصطفیٰ پڑھنے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے۔ علامہ حقی صاحب اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، اور یہ صرف سنیوں کے ہی مفسر نہیں ہیں، یہ ان کو باقی بھی جتنے فرقے ہیں وہ بھی ان کو مفسر مانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے محمد کے ظاہری، بغیر تمہید کے میں گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ میں نے چند منٹ آپ کے سامنے پڑھنا ہے، اور آپ کے اس جملے سے میں دیکھوں گا کہ آپ کا ذوق کہاں ہے اور میں نے اپنی گفتگو کو کہاں لے کے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد میں طے کروں گا۔ اللہ نے جب اپنے حبیب کے، اپنے محبوب کی، اپنے مطلوب کی، اپنے مقصود کے ظاہری جسد کو بنانا چاہا، میں نے ظاہری جسد کہا ہے، اور رسول کے دو جسد ہیں، ایک روحانی جسد ہے، ایک ظاہری جسد ہے۔ میں روحانی کی بات نہیں کر رہا، میں ظاہری جسد کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے مصطفیٰ کے سر کو، توجہ کیجئے، میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی تھوڑے وقت میں زیادہ مفہوم آپ کو دے کے جاؤں۔ اللہ نے مصطفیٰ کے سر کو برکت کے نچوڑ سے بنایا۔ جی یہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں یہ ابھی بول نہیں رہے، اگر تو آپ نے پہلے سنا ہو تو پھر بے شک نہ بولیے گا، اگر آپ کو مزہ آئے کہ آپ کے حبیب کی بات ہو رہی ہے پھر ضرور بولیے گا، میری خاطر نہیں، آمینہ کے لال کی خاطر۔ توجہ ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے سر کو، سر اقدس کو کس سے بنایا؟ برکت کے نچوڑ سے، برکت کے نچوڑ سے، راس ہی من عرقۃ البرکہ، اللہ نے برکت کے نچوڑ سے بنایا ہے محمد کے سر کو، جس کا سر برکت کا نچوڑ ہو۔ جی پھر اللہ نے محمد کی آنکھوں کو
عینین ہی من عرق الحیات، مکمل حیا کے نچوڑ سے اللہ نے محمد کی ما زاغ البصر والی، جی ما زاغ البصر والی آنکھوں کو بنایا اللہ نے، من اذنہ من العبرات، عبرت سے محمد کے کان بنائے، جی ووجہہ من الرضا، ہی اپنی رضا سے محمد کا چہرہ بنایا، جی برکت سے مصطفیٰ کا سر، جی حیا سے محمد کی آنکھیں، عبرت سے محمد کے کان، اپنی رضا سے محمد کا چہرہ۔ اب آگے توجہ ہے، آگے پڑھوں۔ اللہ نے محمد کے ہونٹوں کو حقیقت تسبیح سے، یہ ابھی ادھر والے بول نہیں رہے، صرف تسبیح سے نہیں، حقیقت تسبیح سے محمد کے ہونٹوں کو بنایا۔ اللہ نے مصطفیٰ کی زبان کو ذکر سے مزین کیا، اللہ نے محمد کے سینے کو اخلاص سے بنایا، اللہ نے محمد کے لعاب دہن کو جنت کے شہد سے، جی میں پھر کہہ رہا ہوں، سر بنا محمد کا برکت کے نچوڑ سے، آنکھیں بنی محمد کی حیات کے نچوڑ سے، جناب والا کان بنے محمد کے عبرت کے نچوڑ سے، چہرہ بنا محمد کا خدا کی رضا سے، سینہ بنا محمد کا اخلاص مکمل سے، محمد کے ہونٹ بنے حقیقت تسبیح سے۔ آپ پڑھتے صرف تسبیح، جس کے ہونٹ ہی حقیقت تسبیح ہوں، جس کے ہونٹ حقیقت تسبیح ہو، حقیقت تسبیح ہو، یہی وجہ ہے سبحان اللہ ساری دنیا کہتی ہے، مگر اللہ کسی کے سبحان اللہ کہنے پر خوش نہیں ہوتا، مگر جس نے سب سے پہلے، جس نے جب بھی جہاں بھی جس وقت سب سے پہلے سبحان اللہ اپنی زبان سے کہا، وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا میرا محمد تھا۔ جی حقیقت تسبیح سے زبان اقدس بنائی، ذکر سے دنیا ذکر کرتی ہے، یہ تمہاری زبان ہے جو ذکر کرتی ہے، یہ محمد کی زبان جو خود ذکر ہے۔ یا تمہاری مرضی، مجھے ٹائم آپ نے اتنا دیا ہے، میں کروں کہ آپ نے 9:30 بجے ٹائم دیا، میں اس کی تفصیل میں کہاں جاؤں، میں نے اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ یہ زبان تمہاری زبان وہ ہے جو ذکر کرتی ہے، محمد کی زبان وہ ہے جو خود ذکر ہے، جو خود ذکر ہے۔ ہاں لعاب دہن جسے تھوک کہتے ہیں، لعاب دہن کس سے بنایا؟ شہد، کون سا شہد؟ من عسل الجنت، جنت کے شہد سے۔ دل خوش ہوا، مزہ آیا؟ تمہارے مصطفیٰ کا سراپا کیا بنا؟ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، مجھے ہضم نہیں ہو رہی، یہ لعاب دہن بنا ہے شہد سے، تو اگر لعاب دہن بنا ہے شہد سے تو پھر ماننا پڑے گا کہ شہد پہلے تھا۔ اب دیکھتا ہوں کہاں ہے آپ کی پرواز، آپ کہاں جاتے ہیں، کہاں تمہاری سوچ ہے؟ یہاں گونگوں کا کام نہیں ہے، گونگے گھر میں بیٹھے، یہ محمد مصطفیٰ کی محفل ہے۔ دلیلیں پوچھتے ہو یہ کب تھا، کہاں تھا؟ یہ تھا سے پہلے تھا، جب تھا بھی نہیں تھی یہ تھا۔ جی میں نے علامہ روح البیاں کے مفسر کے
علامہ حقی صاحب کو ہاتھ مانگ کے کہا قبلہ آپ نے مومنوں کے دل کو خوش کر دیا، آپ نے سنیوں کے دل کو خوش کر دیا، آپ نے جس انداز سے محمد کا سراپا پڑھا ہے بے شک آپ نے اپنے انداز میں خوبصورت پڑھا ہے، مگر میرے حلق سے نہیں اترتا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ماننا پڑے گا، اگر محمد کا لعاب دہن، اگر محمد کا لعاب دہن، اگر محمد کا لعاب دہن، اگر مصطفیٰ کی تھوک جنت کے شہد سے بنی ہے تو پھر ماننا پڑے گا شہد پہلے تھا۔ بولو بولو بولو، شہد پہلے تھا، اگر شہد پہلے تھا تو پھر جنت بھی پہلے۔ جی 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 جی، امام بعد میں ہوتا ہے، مسجد پہلے ہوتی ہے۔ بھئی میں نے پہلے کہا تھا، میں نے آپ کے ذوق کو دیکھ کے پڑھنا ہے۔ اگر میلاد ایسا سنا ہے بے شک نہ بولیے گا، میں کبھی بھی قصے کہانیوں پہ نہیں جاتا، میں وہ بات کرتا ہوں جو حق کے قریب ہو۔ جی 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 ہاں ہاں، تو پھر ماننا پڑے گا شہد پہلے تھا، اگر شہد پہلے تھا تو پھر جنت پہلے تھی، جنت پہلے تھی۔ لیکن میں نے تو یہ سنا ہے کون تو نبی یم، میں اب آپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں، کس کس کا چہرہ جو چمک رہا ہے، کون ہے جو اپنے نصیب پہ ماتم کر رہا ہے، کون ہے جو آج معراج مصطفیٰ کرنے آیا ہے، کون تو نبی یم و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ میں تو اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ علماء حدیث پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، مگر آج ایک اور نرالے انداز اس کی تشریح نہ کروں، ذرا سر اٹھائیے، سر اٹھائیے۔ میں چلا بصیر پور سے، مجھے مزمل بھائی نے کال کی، قبلہ آپ کہاں ہیں؟ میں کہا جناب والا نہ میں بصیر پور نہ میں قصور، ابھی میں دیپال پور پہنچا ہوں، اس کا مطلب ہے نہ میں بصیر پور ہوں یا میں، چلو میں آپ کو دوبارہ آسان لفظوں میں کہہ رہتا ہوں، مجھے انہوں نے کال کی جناب قبلہ کہا، میں کہوں میں بصیر پور اور قصور کے رستے کے درمیان، قصور اور بصیر پور کے رستے کے درمیان، اس کا مطلب یہ کہ نہ میں بصیر پور میں ہوں نہ میں قصور میں ہوں۔ لو آؤ اب حدیث پڑھو، کون تو نبی یم و آدم بین الماء والطین، آدم ہے مٹی اور پانی کے درمیان۔ رسول کہنا یہ چاہتے ہیں نہ آدم مٹی میں ہے نہ آدم پانی میں ہے، میں تب بھی تھا۔ چلو آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے آیت بہت سنی ہے، انما امرہ، علماء کرام تشریف فرمائے، میں ان سے اپنے لیے داد چاہوں گا، انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کون فیکون۔ علماء سے بھی آپ نے بڑی چیز کے بارے میں ترجمہ سنا، مگر آج ترجمہ کر رہا ہوں، انا بے شک، ما جب بھی، اذا وہ جب، ارادہ ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی چیز کا، یہاں پہ مولوی ڈنڈی مارتا ہے، مولوی کیا کہتا ہے؟ اشیاء کا، چیزوں کا، چیزیں نہیں ہیں، چیز ہے۔ اب بولو یار، شے، اشیاء نہیں۔ یہ ترجمہ، یہ قرآن تیرے گھر کا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ترجمہ کرتا رہے، یہ عربی لغت دی کس لیے؟ شیئن، چیز تھی ایک۔ جی 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 جی، پہلے مولوی کا ترجمہ سنا دوں، پھر میں جو میں کروں گا وہ سناؤں گا۔ مولوی کہتا ہے اللہ نے کہا کون فیکون، ساری کائنات بن گئی ہے، یہ تیرے گھر کا ترجمہ نہیں ہے۔ شیئن، ایک چیز، کون، ہو جا، ہو جا۔ یہ علماء سے یہ میرا سوال ہے، ہو جا صیغہ ہے امر کا، صیغہ ہے امر کا، اور امر ہوتی ہے حاضر کے لیے، خدا کے لیے آپ تو بولیے نا، امر ہوتی ہے حاضر کے لیے، غائب کے لیے نہیں۔ ہو جا، اور یہ صیغہ ہے واحد مذکر،
کون کنا کونو، اگر جمع ہوتی زیادہ ہوتے پھر کونو کہتا، اگر کائنات ہوتی پھر کنی ہوتا. کون؟ اللہ جانے کہاں بیٹھو، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تفسیر نہیں کر رہا. میدے پھٹ جائیں گے، یہ سینے جل اٹھیں گے. کون؟ ہو جا. اگر پہلے تھا نہیں تو پھر ہو کون رہا ہے؟ جی 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 جی. اگر تھا نہیں تو پھر ہو کون رہا ہے؟ اگر تھا تو پھر بنایا کسے جا رہا ہے؟ اچھا آگے کیا کہا؟ فَيَكُونُ، پس وہ ہو گیا، ہو گئی نہیں. یکونو واحد مضارع غائب، پہلا صیغہ مذکر کا ہے. تو ماما لگتا ہے یہاں پہ کائنات بنانے لگا ہے. اللہ نے کائنات بنائی نہیں. اللہ نے جو سب سے پہلے جس کو بنایا وہ ایک تھا. ہاں 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 ہاں. تم زندہ باد. سارے بولو یار، سارے بولو. جی جی. کون؟ ہو جا. یکون ہو گیا، یعنی کہ تو اس میں شامل کر کے خود شامل ہونا چاہتا ہے. اللہ نے جس کو پہلے بنایا، جس کو بھی بنایا، اسے مصدر اول کہے تیری مرضی، اسے خلق اول کہے تیری مرضی، خلق اول کہے تیری مرضی، ان عدد کی گنتی کا پہلا عدد کہے تیری مرضی، لوح کہے تیری مرضی، قلم کہے تیری مرضی، ام الکتاب کہے تیری مرضی، خدا کا فعل کہے تیری مرضی، حقیقت محمد کہہ دیتی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کون، ہو جا. بس اب جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ محمد سے ہوا. جو میں نے کہہ رہا تھا وہ کہہ دیا. جہاں جو پہلے بنا وہ ہے محمد. اب جو کچھ بھی بنا وہ اس سے بنا. اچھا یار، یہ شاعر حضرات بھی کہتے ہیں مصطفیٰ کا سایہ نہ تھا، کہتے ہیں نا. علماء بھی کہتے ہیں سایہ نہ تھا. تو پھر اگر سایہ نہ تھا تو پھر وہ کہاں تھا؟ یار پچھلے ہی بولو یار. اگر سایہ تھا تو نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ جی کہاں تھا؟ آج مسئلہ حل کر دوں، مسئلہ حل کر دوں. اللہ نے کہا میرے حبیب ہم نے تمہیں بنایا ہے وما ارسلناک الا رحمتا مولوی تریمہ کی کہہ رہا ہے جناب، ہم نے آپ کو رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا. ایویں نا جی، ایویں نا. یہ بنا کر کا ترجمہ کس لفظ کا کر رہے ہو؟ وما اور نہیں، ارسلنا کا ہم نے بھیجا، بنا کر ہے ہی نہیں، الا مگر رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت. بنا کے نہیں بھیجا، وہ جب سے تھا. تمہاری مرضی یار. یہ بنا کر بھیجنا، بنا کر اسے بھیجے جو پہلے نہ ہو. میرے حبیب جو تو جب سے ہے، تو جب سے ہے تب سے رحمت ہے. ہاں ہم نے آدم کو بنا کے بھیجا، نوح کو بنا کے بھیجے، مگر تو جب سے ہے. اچھا تو اللہ نے کہا میرے حبیب اب ہم نے تجھے بنایا ہے رحمت للعالمین. بنایا تو بنانے کے بعد اب اپنا سایہ مجھے دے دے، اپنا سایہ مجھے دے دے. میرے اللہ کیا کرے گا؟ توجہ کیجئے گا. علامہ حقی صاحب لکھتے ہیں اللہ نے محمد کا سایہ لے کر اس سے عرش بنا دیا، اس سے عرش بنا دیا، اس سے عرش بنا دیا، اس سے آسمان بنا دیا. لو قرآن کی سورہ الواقعہ کی آیت کی طرف لے کے چلتا ہوں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ
مخدود وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود. یہ جنت والے تمہارے لیے بیریاں ہوں گی, تمہارے لیے کیلے ہوں گے, مگر ایک سایہ ہوگا جس کے نیچے تم ہوگے. سایہ ایک ہے, ممدود, اور یہ مد ہے, اور محمد کا مادہ بھی مد ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے جنت والوں تم پر بھی مصطفیٰ کا سایہ, دنیا والوں تم پر بھی مصطفیٰ. زندہ. عزیزان گرامی, محمد کو بنایا. اچھا, اللہ نے جب مصطفیٰ کو کن کہہ کر بنایا, میں یوں کیوں نہ کہوں, جملہ ہے آپ کے پاس, طاقت ہے لینے کی جملے کی, لو جملہ لیجئے. ذوالجلال نے اپنے جلال کو بنایا. میں نے پہلے کہا نہیں سمجھیں گے آپ. جی میں جملے کو دوبارہ جو ابھی تک سوچ رہے ہیں ان کے لیے, میں کبھی بھی لمبی کہانی میں جانے کے نہیں, میں تو ایک جملے میں بتاتا ہوں محمد کہتے کس کو ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں, ذوالجلال نے اپنے جلال کو بنایا. اپنے جلال, چلو ٹھہرے, اگر نہیں سمجھے آپ سمجھیں گے. با پردہ جلال نے, با پردہ جلال نے اپنے بے پردہ جلال کو بنایا. نہیں سمجھے. غیب جلال نے اپنے ظاہر جلال کو بنایا. لو نہیں سمجھے, وہ ذوالرحمن نے رحمت للعالمین کو توجہ ہے کہ بلا, یہ پچھلے بھی بولو یار. جب بنایا نا, بنانے کے بعد اپنے سامنے رکھا, اس نے دیکھا, اس نے بھی دیکھا. بھئی دیکھا کیوں, موسیٰ رک کیوں گئے. جی موسیٰ, اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, جی یہ نور و بشر کے جھگڑے یہ تیرے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اچھا, سب سے پہلا بشر بنا کون, بولو تو صحیح. آدم کہتے ابو البشر. اب جو بھی بشر آدم کے بعد بنا, اب وہ بشر ہے جو آدم کے بعد بنا. بڑے شوق سے کہو اسے بشر, جو آدم کے بعد بنا. مگر پھر انصاف کر, ڈنڈی نہ مار. جو کنت نبیم و آدم بین الماء والطین, جو ابھی آدم کی مٹی نہ تھی تو وہ تھا, اسے بشر کیوں کہتا ہے. بھئی مٹی کے لیے لازم ہے, بشر کے لازم ہے کہ مٹی ہو, مٹی نہ تھی وہ تھا. بشر کے لازم ہے پانی ہو, پانی نہ تھا وہ تھا. بشر کے لازم ہے کہ آگ ہو, آگ نہ تھی وہ. تو بڑے شوق سے اسے کہے جو آدم کے بعد بنا, جو آدم سے پہلے ہو. اچھا, رسول یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کون تو محمدن, میں محمد اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ کیوں کہا کون تو نبیم. بھائی اس لیے کہا کہ نبی ہے عہدہ. عہدہ تب تک ہوتا ہی نہیں جب تک جسم نہ ہو. کوئی یہ نہ کہہ دے جی محمد تھے روحانی طور پر تھے. نہیں, نبوت کا ہوتا روحانیت کے لیے نہیں ہوتا, نبوت کا ہوتا جسمانی طور پر ہوتا ہے. سن لو, میرا جسم بھی تھا, میری روح بھی تھی. نہ آدم نہ تھا, نہ آدم کا جسم تھا, نہ آدم کی روح. اچھی ٹھیک ہے. اللہ نے
मुस्तफ़ा को अपने हाथों पे रखा। अब उसने इसको देखा। कुछ ऐसे हैं जो कहीं तूर पे रुक जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ये चौथे आसमान पे रुक जाते हैं, कुछ वो हैं जो सिदरतुल मुंतहा पे रुक जाते हैं। ये वो है जो खुद भी जा रहा है, इसके कदमों में जो नलैन है वो भी जा रही है। जी 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 इजाज़त है। और किबला कारी साहब तो रसूल के पेशाब मुबारक की बात कर रहे थे ना, उसको फिर भी रसूल से कुछ निस्बत थी। जी 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 वो रसूल के जिसने अतहर से निकला, उसको फिर भी निस्बत थी। मैं तो कुछ आगे जाना चाहता हूँ। जी 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 लो जी, मैं उलमा के सामने इनकी मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूँ। जब रसूल गए फ़कान काब कौसैन की मंजिलों पे पहुँचे, ठीक है, वो था लामका, ये था लामका, वो लामका, ये मका, वो खालिक, ये मखलूक, वो माबूद, ये अब्द। वो लामका से मका में आए, वो खालिक नहीं रहता। अब अल्लाह जाने कौन कौन है जो नबी की महफिल को लिए अपने नसीबों पे रोता है, कौन है जो मेराज मुस्तफ़ा पे दिल से भी मुस्तफ़ा पे जानिसार होता है। वो लामका मका में आ जाए, वो खुदा नहीं रहता, ये मका से लामका में चला जाए, ये बंदा नहीं रहता। अब ये इधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है, अब मिलना भी है, काबा कौसैन और अदना की मंजिलों को क्रॉस भी करना है। मेरे हबीब अब ये हो जाए, ये पता चल जाए, तू आज मकाम अबदियत से निकल कर ला मकाम में आ जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए। जब जमीन पे चलता है तो सदीक जैसा लगता है, जब अर्श बरी पे जाता है तो उस जैसा। लो जी, मेरे एक सवाल, वो खुदा नहीं, मज़हर खुदा ज़रूर है। हाँ वो खुदा नहीं मगर महबूब खुदा ज़रूर है। वो खुदा नहीं मगर ऐने खुदा ज़रूर है। वो खुदा नहीं मगर जबहते खुदा ज़रूर है। वो खुदा नहीं मगर उज़्ने खुदा ज़रूर है। कहना ये चाहता हूँ, किसी भी आलिम से पूछ लीजिए, जब रसूलुल्लाह मकाम में जा रहे थे, क्या नबी के कदमों से जूती उतारी गई? ओए होए हो, जो मैंने कहना था वो कह दिया। जब जूती मोहम्मद के कदमों में आकर ला मकाम में चली जाए, जब जूती नलैन मोहम्मद के कदमों में आकर ला मकाम में चली जाए, कहना यही चाहता हूँ, ये जूती बनी थी किसी जानवर के चमड़े से। कहना ये चाहता हूँ, जो कुछ भी है मोहम्मद के कदमों में है। अगर जूती जानवर का चमड़ा मुस्तफा के कदमों में आ जाए, वो ला मकाम में चला जाता है। जो मोहम्मद से मुंसलिक हो जाए, उसका मकाम क्या? अच्छा तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने मोहम्मद को देखा, मुस्तफ़ा को आया पसीना, नबी को आया पसीना आया। मैं बस बात को ख़त्म करने चाह रहा हूँ। नबी को पसीना आया, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के, बड़ी लंबी ये हदीस मुबारक है, अल्लाह ने नबी के पसीने से अंबिया को बनाया। जी, क्योंकि ये बहुत लंबी हदीस है। फरिश्तों को बनाया नबी के पसीने से, सूरज चांद को बनाया नबी के पसीने से, लेकिन मैं उन पर जाना ही नहीं चाहता, बस क्योंकि मैं एक ही मौजू पे हूँ। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के पसीने से बनाया अंबिया को, यानी कि हर नबी मेरे नबी के एक एक कतरे का पसीने का एक एक कतरा है। जी 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 ये कौन सा नबी है, इसको क्या समझेगी ये दुनिया? ये तो वैसे करनी ने भी कहा था ना, मेरे लजपाल उमर जो तुम्हारे दरमियान रहा वो मोहम्मद ना था, मोहम्मद का साया था। किबला अल्लाह ने आदम को बनाया मोहम्मद के पसीने से, जनाब नूह को बनाया मोहम्मद के पसीने से, इब्राहीम को बनाया मोहम्मद के पसीने से, इस्माइल को बनाया मोहम्मद के पसीने से। हर नबी कतरा है मोहम्मद के पसीने का।
ہر نبی قطرہ ہے محمد کے پسینے کا. میں یوں کیوں نہ کہوں یہ نبی کا پسینہ تھا جسے فرشتوں نے سجدہ کیا. چپ کر گئے ہو. یہ آدم کو ابھی آپ نے میری تائید کی ہے. آدم قطرہ ہے محمد کے پسینے کا. فرشتے سجدہ نہیں کر رہے. جی یہ محمد کا قطرہ ہے جو فرشتوں سے سجدہ کروا رہا ہے. یہ محمد کے پسینے کا قطرہ ہے جو جناب نوح بن کر کشتیوں کو طوفان سے نکال رہا ہے. یہ محمد کے پسینے کا قطرہ ہے جو آگ کو گلزار کر رہا ہے. یہ محمد کے پسینے کا قطرہ ہے جو جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ لے جا رہا ہے. لو جملہ بدلو, تم بنے ہو نطفے سے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ایک اور آیت من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر. تم بنے ہو نطفے سے مگر میرے محمد کا ایک قطرہ ہے جسے عیسیٰ کہتے ہیں وہ نطفے سے نہیں بنا. جی وہ کلمت اللہ ہے, وہ روح اللہ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ کرے کہ آپ میری بات کو سمجھ جائیں. جس کا پسینہ کلمت اللہ ہو, جس کا پسینہ روح اللہ ہو, اس خود محمد کے وجود کا عالم کیا ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے جی پسینے تک آ گئے. مجھے بھولا نہیں ہے, میں نے چونکہ آپ کو تیار کرنا تھا. نہیں ایسے ہی نہیں, اونچی آواز کے ساتھ مل کر مرشدی نبی مرشدی جشن حمد رسول, جشن عید میلاد النبی. تو بھائی ماننا پڑے گا کہ اگر نبی کا لعاب دہن, یہ لعاب دہن جانتے ہو کیا ہے؟ ماشاءاللہ. یہ علی کی آنکھوں میں لگ جائے. جی ماہر طبیعت سے جا کے پوچھیے, ڈاکٹر سے پوچھیے, اگر آنکھوں میں اگر آئی ہوئی ہوں, اگر وہاں پہ اگر تھوک لگا دی جائے تو آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی, زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں. مگر یہ محمد کا لعاب دہن ہے. اگر آپ کا دل چاہے تو میں ایک بات کروں محمد کا لعاب دہن کی, کہ بلا آپ کی بات نے میرا موضوع اسی پہ لایا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ لعاب دہن ہے کیا. لعاب دہن کیا ہے بھائی؟ اس منبر پر صرف دو ہی ہستیاں ہیں جنہوں نے کہا جو دل چاہتا ہے پوچھو. جی دو ہی ہستیاں ہیں جنہوں نے کہا جو دل چاہتا ہے پوچھو. ایک مصطفیٰ کی ذات اور دوسرے علی کی ذات, جو یہ کہتے رہے سلونی سلونی, پوچھو. کسی نے کہا یا علی یہ اتنا علم کہاں سے آیا؟ اب سنو گے علی کا عقیدہ. علی مسکرا کے کہتے ہیں ہاذا لعاب مصطفیٰ, یہ محمد کا لعاب دہن ہے. یار مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی یہ جملہ ہضم کر دیں گے, یہ بول لیں گے نہیں. یہ محمد کا لعاب دہن ہے جو منبر پر بیٹھ کر علی کہہ رہا ہے پوچھو. جی پوچھو. کیمسٹری والے کیمسٹری سے پوچھیں, فزکس والے فزکس سے پوچھیں, بایو والے بایو سے پوچھیں, اہل کتاب تورات سے پوچھیں, یہودی زبور سے پوچھیں, عیسائی انجیل سے پوچھیں, مسلمان قرآن سے پوچھیں. بتانے والا ایک ہے, پوچھنے والے کروڑوں ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں جس کے غلام کا علم کا یہ عالم ہو, اس کے سردار محمد کا علم کا عالم. لعاب دہن میری بات بھی لعاب دہن پہ ختم ہو جائے گی. جی یہ کیا ہے علی؟ یہ محمد کا لعاب دہن ہے. یہ محمد کا لعاب. اچھا یار علی پیدا کب ہوئے؟ 13 رجب کو. 14 رجب کو بھی کعبے میں,
15 को भी काबे में, 16 को भी काबे में। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये आने वाला अली है, ये आने वाला अली है, तुझे जाके लाना होगा। अब जब अली के पास नबी गए, यार तवज्जो कीजिएगा, दुनिया ने लिखा, गैरों ने लिखा, अपने तो लिखते ही हैं, ना आंख खोली, ना माँ का दूध पिया। कोई माँ आम नहीं थी, माँ थी फातिमा बिनती असद। फातिमा, कभी फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा फातिमा बिनती असद किसे कहते हैं। फातिमा वो माँ है जिसकी गोद में 2 हस्तियाँ पली। हाँ, माँ जिस माँ की गोद में वली पैदा हो ना, वो माँ अम्मा जी बन जाती है। जिस गोद में मेरा गौस पला हो। यार बोल रहे नहीं हो यार, अब बोलो सही। जी, उस माँ की अजमत का आलम क्या होगा। जी, कितनी अजीम है वो माँ जिसने गौसुल आज़म को पाला। आओ, ये फातिमा बिनती असद किसे कहते हैं। फातिमा बिनती असद वो माँ है जिसने 2 हस्तियों को पाला। एक हस्ती को मोहम्मद कहते हैं, दूसरी हस्ती को अली। एक नबियों का सरदार है, एक वलियों का सरदार। तवज्जो है जनाब। जी, रसूल आए, रसूल ने अली को अपने हाथों में लिया। 3 दिन का बच्चा है, आंखें भी खोल ली। अली का पता चल गया कि बोला मुझे समझ नहीं आती, जी रसूल को पता ही ना था। रसूल कांपते हुए आए, रसूल डर रहे थे, रसूल कह रहे थे ये क्या हो गया। और मैंने कहा सन, अली नबूवत से, मुस्तफ़ा की नबूवत से 10 साल पहले पैदा हुए। जो ही लम्से रिसालत, जी जो ही लम्से रिसालत अली को महसूस हुआ, आंखें भी खोली। मेरे पास दलील है, रसूल ने जब अली बड़े हुए पूछा, अली तूने आंखें क्यों नहीं खोली। कहा अल्लाह से कहा था तेरे घर में है 360 बुत, अगर मैं जाऊं तो मेरी पहली आंख जब पड़े तो बुतों पे ना पड़े, तेरे नबी पे पड़े। नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं, जिसके नौकर को पता चल गया कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा कोई आम बंदा नहीं, ये खुदा का रसूल है, खुद मुस्तफ़ा की रिसालत का आलम क्या। अल्लाह जी, ये अली जिसने एक मर्तबा, क्योंकि मुझे मुजम्मल भाई ने 2-3 टॉपिक दिए थे, मैंने हर टॉपिक को मुकम्मल करना है। और मेरी ये एक आदत है कि मैं टॉपिक को बदलता भी नहीं और टॉपिक में गुफ्तगू भी करता हूँ। और ये मैं चूंकि भाई मुजम्मल ने करी इसलिए सिर्फ उनको इशारे के लिए, वगैरह मैंने बताना नहीं था। ठीक है, जिसने एक मर्तबा लुआब दहन लिया, वो जो भी बोले, जब भी बोले, दुनिया हैरान रहे। और अली ने ये कहा मुझे ज़िंदगी में अफसोस रहा 2 बातों का। या अली कौन सी 2 बातें। जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं, जितना मेरे पास इल्म था उतना किसी ने पूछा, उतना किसी ने पूछा नहीं। जी, तवज्जो, अब तक जहां तक आ गए, जिसने एक मर्तबा लुआब दहन लिया उसे अली कहते हैं। 1 मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 50 मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा नहीं, जिसने मुकम्मल 2 साल सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी मोहम्मद का लुआब दहन लिया हो, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। उसे हुसैन
اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. یہ علی کا کربلا میں سر کٹ جانا, جسم نیزے پہ جسم کربلا میں رہ جانا, نیزے پہ سر ہونا, قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتانا تھا. یہ حسین کا اعجاز نہیں, یہ سر اس لیے بول رہا ہے اس نے 2 سال محمد کا لعاب دہن لیا ہے. یہ کیا ہے لعاب دہن؟ توجہ رہے جناب, مہربانی جناب, اللہ کو سلامت رہے, نبی کے ہر عاشق کو مولا سلامت رکھے. جی 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 جی, یہ لعاب دہن. تو اب آپ میری بات پہ آ گئے نا کہ اگر میں یہ مان لوں کہ نبی کا لعاب دہن بنا ہے جنت کے شہد سے, تو پھر مجھے ماننا پڑے گا شہد پہلے تھا. جی 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 جی, اتنی محنت ایسے نہیں کہ 25-30 منٹ آپ کو یہاں پہ لانا تھا. پھر ماننا پڑے گا کہ شہد پہلے تھا نبی بعد میں. اگر شہد پہلے تھا تو پھر جنت بھی ہوگی. تو پھر یہ میرا عقیدہ نہیں, میرا عقیدہ تو یہ جنت نہ تھی. اگر میرے عقیدے کے ساتھ ہو تو بولو, وغیرہ نہ بولو. جنت نہ تھی, میرا مصطفیٰ تھا. جنت نہ تھی, میرا مصطفیٰ تھا. یار میرے پاس عقیدہ ہے, میرے پاس عقیدہ ہے. میں اعلیٰ حضرت کے پاس کیوں نہ جاؤں جنہوں نے دیکھ کر کہا جن کے قدموں کا دھومن. یار عجیب بات ہے, جن کے قدموں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جی 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 جی, اچھا توجہ ہے جناب. بس میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں, بات بکھرتی چلی جا رہی, بس میں 5-10 منٹ کے اندر سمیٹوں بات کو. جناب والے یہ ہے میرا محمد, تو اب پھر بات کچھ اور ہوگی. اب آتے ہیں, چلتے ہیں تفسیر المقیاس کی تفسیر. جناب علامہ ابن عباس کی طرف فرماتے ہیں جب کچھ نہ تھا میرے محمد کا نور تھا. مجھے تھوڑا سا توحید کی طرف جانا پڑے گا, مجھے 2 منٹ لینے پڑیں گے. اللہ کی ایک صفت ہے معبود, اللہ کی ایک صفت ہے مسجود. جی مسجود کے لیے لازم ہے کوئی اس کا ساجد ہو, سجدہ ہوگا تو مسجود, کوئی اللہ اللہ کہے گا تو معبود. تو پھر کہنے والے نے یہ کہا جب کوئی نہ تھا اس وقت ایک بنانے والا تھا, ایک بننے والا تھا, ایک بنا کے اسے سامنے بٹھا کے کہہ رہا تھا اب مجھے کہہ میں کیا ہوں. جی 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 جی, اب وہ کہہ رہا تھا سبحان. جی جی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان, یہ ہے حقیقت تسبیح. تو جب سبحان اللہ کہا تو کہنے کے لیے لازم ہے کہ زبان ہو. جی زبان کے لیے لازم ہے کہ زبان کو تر کرنے کے لیے لعاب دہن ہو. تو جنت تو تھی نہیں, تو جب جنت نہیں تھی تو پھر شہد کہاں سے, جب شہد نہیں تو پھر ماننا پڑے گا نبی کا لعاب دہن جنت کے شہد سے نہیں بنا. جی جی جی, جنت کے شہد سے نہیں بنا, کوئی اور چیز تھی. جی میں اب اس میں نہیں جاؤں گا کس سے بنا, پھر کبھی موقع ملا تو ضرور پڑھوں گا کس سے میرا محمد بنا. مگر اتنا سمجھ لیجیے جو بھی بنتا ہے اس سے جو پہلے شے ہو اس سے بنایا جاتا ہے. یہ میری قمیض ہے, یہ بنی ہے دھاگے سے, دھاگا بنا ہے روئی سے, روئی کا ہوتا ہے پودا, پودا ہوتا ہے بیج سے, بیج پہلے تھا اس سے بنا پودا, پودا پہلے تھا. اللہ جانے کون سمجھے گا, کون گھر جا کے سمجھے گا. پودا پہلے تھا, اس کے بعد اس پہ لگا گوکڑا, گوکڑا پہلے تھا, اس کے بعد بنی روئی, روئی پہلے تھی, اس کے بعد بنا دھاگا, دھاگا پہلے تھا, اس کے بعد بنا کپڑا. بلا تشبیہ و مثال, صرف تمہیں سمجھانے کے لیے. مٹی تھی نہیں, پانی تھا نہیں, ہوا تھی نہیں, آگ تھی نہیں, عرش تھا نہیں, فرش تھا نہیں, کائنات تھی نہیں, مکان تھا نہیں.
اب پھر محمد بنا تو بنا کس سے؟ جی جی یہ گھر میں جا کے سوچنا، جہاں گھر میں جا کے سوچنا، پھر کبھی بتاؤں گا، میں پھر واپس آتا ہوں تو پتا چلا میرے محمد کا لعاب دہن شہد سے نہیں بنا. وہ لکھتے ہیں ان اللہ آخذ من اصل انہار الجنت من الریح المصطفیٰ. اللہ نے جنت کی نہروں کا شہد محمد کے لعاب دہن سے بنایا. جی 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 جس نے سونا ہے ابھی چلا جائے. اب سونے کی بات نہیں، اب 5 منٹ رہ گئے ہیں. اللہ نے شہد سے محمد کا لعاب دہن نہیں بنایا، محمد کے لعاب دہن سے، محمد کے لعاب دہن سے جنت کی نہروں کا شہد بنایا. شہد بنایا، توجہ کیجئے، شہد بنایا. جنت کی نہریں بنی ہیں محمد کے لعاب دہن سے. اب میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس چونکہ میرے موضوع کو مکمل ہونا ہے. آپ نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے سنا. اللہ کو سلامت رکھے اور اللہ صبح کی خوشیاں کے صدقے میں جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ ان کے گھروں میں اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور جو بے روزگار ہیں اللہ بھائی لطیف صاحب، اللہ پاک ان کو آج صبح کی تہجد کی جو یہ مبارک ساتھ ہے اللہ انہیں بہترین رزق کا سبب مہیا فرمائے. اب میں صرف بات ختم کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے محمد کے لعاب دہن سے، مصطفیٰ کے لعاب دہن سے، مصطفیٰ کے، دنیا حیران ہے جی یہ کھاری کنواں نبی کے لعاب دہن سے میٹھا کیسے ہو گیا؟ الو کے پٹے جس کے لعاب دہن سے جنت کے شہد کی لہریں بہیں. جو حیران ہو تجھے اور حیران کروں گا. میرا تو ایک ہی کام ہے، جو نبی کے عشق میں جلتا ہے اسے اور جلاتا ہوں، جو نبی کے ذکر میں خوش ہوتا اسے اور خوش کرتا ہوں. جی جلنے والا جل، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. نہ مناتے رہے کہ منانے سے کیا ہوتا ہے. اچھا، جب اللہ نے محمد کے لعاب دہن سے، کیونکہ اس لیے پڑھ رہا ہوں اگر میں منبر چھوڑ دیتا تاکہ لعاب دہن کا موضوع کمپلیٹ ہو جائے. جب اللہ نے محمد کے لعاب دہن سے جنت کی نہریں بنا لیں، اب اللہ نے جنت کی نہروں کو، جو پانی تھا جنت کی نہروں کا، اس کو بدلا بخارات میں. بولیے 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 یار. جو میں نے اینڈ دینا خدا کے سب اگر سمجھ جاؤ کہ گھر جاتا تھا کہ مجھے دعا دو گے. یہ بخارات میں بدلا، بخارات میں بدلا، بخارات میں بدلا. جب یہ بخارات بن کر بنا، اللہ نے اس کو دنیا کا میٹھا پانی بنایا. اوئے ہوئے، اللہ نے دنیا کا میٹھا پانی، میٹھا جو ابھی چپ کر کے میرا خیال سو گئے ہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب ذرا مسکرائیے. یہ صرف جملہ میں نے دینا نہیں تھا، صرف جو پچھلے چپ ہیں ان کے لیے میں دیکھتا ہوں یہ سننے کے لیے جب بقرار بیٹھے. اللہ نے کہا میرے حبیب ذرا مسکرائیے، ذرا مسکرائیے، ذرا مسکرائیے. میرے اللہ کیا کرو گے؟ تیری مسکراہٹ سے تیرے مومنوں کے لیے جنت بنانی ہے. تو بولا یار، تیری مسکراہٹ سے، جس کی دانتوں کی مسکراہٹ سے جنت بن جائے. جی اجی چوپو، اللہ نے محمد کے پسینے سے بنایا تھا انبیاء کے جسم کو بنایا نا نبی کے پسینے سے. اللہ نے کہا میرے حبیب تنفس، سانس لے. ایک تمہارا بھی سانس ہے جس سے بدبو آتی ہے، پھر الائچی کھاتے ہو خوشبو آ جائے، ایسے ہے یا نہیں؟ آؤ میرے محمد نے بھی سانس لیا. تنفس، میرے حبیب سانس لے. میرے نبی نے لیا سانس. اللہ نے نبیوں کی روحوں کو محمد کی سانس سے بدلا. چپ چپ چپ. نبی کے سانس سے، جس کے سانس سے نبیوں کی روحیں بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، حبیب کبریا کہتے ہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب ذرا چہرے پر غصہ تو لا. ہائے ہائے جی، بشیر بھی ہے تو نذیر بھی ہے.
कुछ जल भी रहे होंगे ना, उनके लिए भी है। मेरे हबीब जरा गुस्सा तो ला, वो न कभी गुस्से में आने वाला, जब गुस्से में आया होगा कहा मेरे अल्लाह ये क्या करना है, ये तेरे जलने वालों के लिए जहन्नम भी तो बना, तेरे जलने वालों के लिए जहन्नम भी तो बनानी है। जनाब अब तैयार है। अब मैं जुमला पढ़ता हूँ। अल्लाह ने बुखारात से दुनिया का मीठा पानी बनाया। जो कहते जी मुझे नबी का सदका नहीं मिला, आप गाओ कुरान की आयत। अगर साइंसदान हो साइंस को लाओ, अगर कुरान के मानने वाले कुरान को लाओ। मैं इकट्ठा मिलाता हूँ साइंस को भी कुरान को भी। वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हय, हर जिंदा चीज को अल्लाह ने, आप पता नहीं कौन कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, किस तरह बैठा है, मैं बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने हर जिंदा चीज को, हर जिंदा चीज को, हर जिंदा चीज को पानी से, सुभान अल्लाह, चुप कर गया ना, मन पता सी खा गया ना गाल मेरी नो। जी जी जी, लोहा बे दहन से बना है, शहद नहरें, नहरों से फिर बुखारात उतरे, कहां से कहां, कहां से कहां बुखारात आए दुनिया में, बना पानी, पानी से बने तुम, पानी से बने तुम। तो पता चला जो भी बना है मेरे मोहम्मद के लुआबे दहन से बना। और पानी जानते हो क्या है? बंदा नापाक हो पानी पाक करता है। खुदा की कुर्बत में जाना है तो पानी से वज़ू कर। अल्लाह बता ये रहा है जब तू पाक ही मोहम्मद के लुआबे दहन से हो रहा है, जिसके लुआबे दहन से तू नापाक होकर पाक हो जाए, उसकी पाकी का आलम क्या होगा। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।